But now, the United جب امریکہ نے بطور سپر پاور برطانیہ سے ٹیک اوور کیا اور دنیا پر حکمرانی شروع کی، جیسے برطانیہ کا ایک پراسرار رشتہ تھا مقدس سرزمین اور یہودیوں کے ساتھ، بالکل اسی طرح امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ خصوصی رشتہ قائم کر لیا ہے۔ امریکہ پہلا ملک ہے دنیا میں جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ we are located at that moment in time. Recognize that there's another people living here. Let's see what we can work out. No, the whole idea of Israel until today is اسرائیل کا تصور آج تک یہی رہا ہے کہ یہ ملک بحیرہ روم سے لے کر دریائے اردن تک ہے۔ یہ ایک ملک ہے اور صرف ہمارا ملک ہے۔ there's a bunch of Arabs, اس کا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ but there's no people. وہاں کچھ عرب رہتے ہیں، ان کے علاوہ کسی نے اس ملک پر اپنا حق نہیں جتایا۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے تم بکواس کرنا بند کرو۔ Shut up. تم وہاں کسی چھوٹے جزیرے میں رہو جو ہم نے تم پر ترس کھا کر دیا ہے، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ Not by right, or get out. اب جبکہ امریکہ سے پاور اسرائیل کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا ملک بن گیا ہے، تمام واقعات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب اس حکمرانی کو برقرار رکھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہی حکمرانی دنیا میں پیدا ہونے والے زیادہ تر مسائل کی وجہ بن رہی ہے۔ 9/11 کے بعد جتنی بھی جنگیں اور معاہدے ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے تحفظ اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہوئے ہیں، جہاں ہر اپوزیشن سے مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے۔ شیطان کے ساتھی زیادہ تر خفیہ سوسائٹیز اور خفیہ آرڈرز کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان میں سے سب سے خفیہ آرڈر فری میسن سوسائٹی کا ہے۔ فری میسن سوسائٹی کا مرکزی خیال اور نظریہ یہی رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقبرے یا ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرے۔ دوسرے آرڈر کا تعلق یہودی پراسرار اسکول سے ہے جسے کبالہ کہا جاتا ہے۔ یہ آرڈر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بانیوں نے جادو کے کمالات حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھے تھے، مگر اس میں سچائی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کی تعلیمات کا رواج تھا، مگر جادو حضرت سلیمان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ تو بابل کی تہذیب سے مروج تھا۔ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی سلطنت بابل کے بادشاہ نیبوچدنیزار نے تباہ کر دی تھی۔ یہودی سلطنت کی تباہی کے بعد یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا تھا۔ یہ علاقہ موجودہ ملک عراق میں ہے۔ بابل میں یہودیوں پر زبردست مظالم کیے گئے تھے۔ اس زمانے کے یہودیوں کو اپنی الہامی کتاب توریت تک رسائی ممکن نہ رہی تھی، تو انہوں نے فقہ کی نئی کتاب تلمود تیار کر لی۔ اس زمانے کے 70 یہودی عالموں نے اپنے ماحول اور حالات کے پیش نظر نیا قانون یا فقہ تیار کیا تھا، جس پر عمل کرنے والوں کو تلمودی یہودی کہا جاتا ہے۔ جب یہ یہودی بابل میں رہنے پر مجبور تھے، انہوں نے وہاں سے جادو کے اسرار و رموز بھی حاصل کر لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن بھوت موجود تھے جو لوگوں کو سفلی علوم اور جادو سکھاتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جادو سکھا رہے ہیں، تو انہوں نے جادو سکھانے والی کتابوں کے مسودے لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے۔ یہودی فقہ تلمود بابل کی تہذیب سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، جسے اسلام میں ملاؤن کہا گیا۔ اس میں نمرود بادشاہ پیدا ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ کتاب صہیونیوں کو سکھاتی ہے کہ وہ دنیا کی افضل ترین قوم ہے،
اور باقی تمام اقوام ان سے کم تر ہیں۔ اس میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں ایجنڈے موجود ہیں۔ اس کے مقاصد خفیہ تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ 1000 سال تک پھر ظاہر نہیں ہوئے تھے جب شاہی فوج نے ہیکل سلیمانی کے نیچے خفیہ تہخانے کا پتہ چلایا تھا۔ جن شاہی فوجیوں نے یہ خزانہ دریافت کیا، ان کا خیال تھا کہ یہ خزانہ کسی ایک شخص کے لیے ہی نہیں بلکہ بادشاہ کے لیے بھی بہت ہے۔ شاہی فوج یہ خزانہ اپنے ساتھ یورپ لے گئی۔ جن فوجیوں کو یہ خزانہ ملا تھا انہیں نائٹس آف ٹیمپلر کہا گیا۔ اگلی صدی میں ان نائٹس نے یورپ سے اسمگل کر لیا اور ہیکل سلیمانی کے معماروں کے لیے فری میسن کے نام سے ایک خفیہ سوسائٹی قائم کر لی۔ انہوں نے ہمارے لیے کچھ اشارے چھوڑے ہیں: غیر تعمیر شدہ مخروطی عمارت، ہر چیز دیکھنے والی آنکھ، یہ نائٹس آف ٹیمپلر کا سمبل۔ یہ لوگ ہم سے مخاطب ہیں۔ ایسا خزانہ جو کسی نے وہم و گمان میں بھی نہیں دیکھا۔ نئے ورلڈ آرڈر کا قیام تاکہ عام لوگ اپنے مذہب کو بھول جائیں اور گمراہی کے اندھیروں میں گر جائیں، اور جن لوگوں سے اپوزیشن کا خطرہ ہے انہیں تقسیم کر کے انہیں فتح کر لیا جائے۔ الومناتی گروپ بینکنگ انڈسٹری کے سب سے بڑے نام روتھ چائلڈ نے قائم کیا تھا۔ تو آج کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ صہیونی خاندان کے ہاتھ میں، جن میں روتھ چائلڈ اور روکفیلرز خاندان بھی شامل ہیں۔ کس نے ہٹلر کو عالمی جنگوں کی فائنینسنگ کی تھی؟ روتھ چائلڈ اور روکفیلرز نے، اپنے مسیحا کی پیش گوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہودیوں کو مقدس سرزمین پر آباد کرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ 1000 سال سے حرم القدس ایک خدا کو ماننے والے مذاہب کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر جذبات بھڑکے ہوئے ہیں جو خونی جھگڑے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ فروری 2007 میں اسرائیلی آثار قدیمہ کے اہلکاروں نے الاقصی مسجد کے کمپاؤنڈ کے نزدیک کھدائی کا عمل شروع کیا۔ اسرائیلی حکام نے بتایا تھا کہ وہ ایک مستقل رکاوٹ تیار کر رہے ہیں جو الاقصی کمپاؤنڈ کے گیٹ سے ملی ہوگی۔ اسرائیل اور فلسطینی علاقے میں آباد عرب مسلمانوں نے اس خبر پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ایک ماہ کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے کہ آثار قدیمہ کے اہلکاروں نے کھدائی شروع کی ہے۔ عرب مسلمانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیلی حکام کوئی خفیہ آپریشن کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کمپاؤنڈ کے نزدیک مختلف سرنگیں کھودی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک سرنگ حلوہ کے علاقے سے الاقصی کمپاؤنڈ کی طرف جاتی ہے۔ Israel strongly denies any digging in the Temple Mount compound and beneath Al-Aqsa Mosque. بہت سے اعلیٰ یہودی مذہبی رہنماؤں نے کھدائی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مقامات انتہائی مقدس سمجھے جاتے ہیں جہاں پر عام یہودی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ Because of its holiness. جب تک ہمارا مسیحا نہیں آتا اور ہم پاک صاف ہو جائیں گے،
تو پھر ہی ہم اس پہاڑ پر چڑھ سکیں گے. ہم وہاں عبادت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جگہ مقدس ترین سمجھی جاتی ہے.